أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن وعلى رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين بتراب المحتمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات اللہ قرآن میں انسان کے سامنے ایک حقیقت کو رکھتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ تمہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزمایا جائے گا من الجوع ہو سکتا ہے تمہیں بھوک سے آزمایا جائے والخوف ہو سکتا ہے تم پر خوف مبتلا کر دیا جائے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہو سکتا ہے تمہاری مال تمہاری جان اور تمہاری محنتوں کا تمہیں وہ صلہ نہ ملے اس میں کمی لا دی جائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اس میں سے بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں صبر کس طرح سے کرتے ہیں مصیبتوں پر صابرین جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہماری باز گشت ہمارا پلٹنا اسی اللہ کی جانب ہے شب اول محرم سے آپ نے فرش عزا بچھائی آپ ایک صبر کی داستان جو 10 دن میں سنتے رہے اشک بہاتے رہے کبھی مجلس میں کبھی تنہائی میں کبھی گریا کرتے رہے کبھی ماتم کرتے رہے کبھی پرسہ دیتے رہے کبھی پرسہ لیتے رہے یہ 10 دن جو ہم غم کرتے رہے ہیں یہ چند لمحوں کی قیامت تھی جو میرے مولا سید الشہداء کے قلب اطہر پر ٹوٹی تھی کربلا کا آغاز فجر سے ہوا جب میرے مولا نے خیام حسینی کی پشت پر خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلائی تاکہ کوئی پشت خیمہ سے حملہ نہ کر سکے جب جلتی ہوئی آگ کو شبر ابن ذوالجوشن نے دیکھا تو اس نے امام سے ایک سوال کیا اس نے کہا نعوذ باللہ اے حسین آخرت کی جنگ سے پہلے کیا آخرت کی آگ سے پہلے کیا دنیا کی آگ میں جلنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ جب اس نے یہ گستاخی کی تو مولا نے فرمایا لگتا ہے یہ کہنے والا شمر بن ذوالجوشن ہے اے شمر اس آگ کا زیادہ مستحق تو ہے نار جہنم کا زیادہ مستحق تو ہے مسلم ابن عوسجہ نے جب یہ گستاخی سنی تو امام سے کہنے لگا مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس گستاخی کا جواب اپنے تیر سے دوں سنیے میرے آقا نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا مجھے ناپسند ہے کہ میں جنگ کا آغاز کروں ہم جنگ کا آغاز نہیں کرتے ایسا رؤوف مولا جو دوسروں کی گستاخی کو دوسروں کی حتک کو صبر سے پی جائے پھر آپ نے اپنے 72 اصحاب کے جانب رخ کر کے فرمایا اس امت جفاکار نے ہمارا خون خود پر حلال تصور کر لیا ہے اور ہمارے پاس صبر کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں گے اور سنیے حسین نے صبر کا دامن کیسے تھام کر رکھا غلام گئے
لاشیں اٹھائے، اعوان گئے، حسین نے صبر کیا، لاشیں اٹھائے، آپ کے یاران گئے، صبر کیا، لاشیں اٹھائے، اگر بر کا جوان بھی گیا اس کی بھی لاشیں اٹھائے، یہاں تک کہ اگر جناب زینب کبریٰ کی نسل پوری چلی گئی، لاشیں اٹھائے، صبر کیا، قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھے، صبر کیا، جناب علی اکبر کی آذان سنی، صبر کیا، گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، صبر کیا، لاشا اٹھایا، صبر کیا، گنج شہیدہ میں ام لیلہ کے سامنے اپنے لال کو رکھا، صبر کیا، عباس جیسا بھائی چلا گیا، صبر کیا، یہاں تک کہ اگر 6 مہینے کے علی اصغر کو تشنا لبا رکھ دیا گیا تو صبر کیا، اور پھر وہ وقت آیا جہاں حسین تنہا رہ گئے، جہاں آپ کے پاس کوئی ایک ساتھی نہ تھا کہ آپ نے لشکر اعداء کے جانب رخ کر کے ایک فریاد بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی جو میری فریاد رسی کرے اللہ کی خاطر؟ جواب میں حسین کو کسی نے لبیک نہ کہی، فنظر یمینا وشمالا، مولا کبھی دائیں جانب دیکھتے اور کبھی بائیں جانب دیکھتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی خاموشی کو خود توڑا اور پھر اس کے بعد گنج شہیدہ کی جانب رخ کر کے فرمایا، اے میرے شیروں، اے میرے شہسواروں، تم تو کہتے تھے کہ مجھ پر 70 جانیں وار دو گے، اب میں تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے۔ پھر میرے مولا نے سکوت کیا، اپنی خاموشی کو خود توڑا اور فرمایا، اے حسین، تیرے اصحاب با وفا خاک خون میں غلطاس ہو گئے، وہ تجھے کیسے جواب دے، ان کے سر اب تن پر باقی نہیں رہے، ان کی روحیں پرواز کر گئیں، وہ خلد میں تیرے نبی کے ساتھ ہیں، یہ کہہ کر میرے مولا نے صدائے استغاثہ آخری بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جب کوئی مدد کے لیے زمین و آسمان سے نہ آیا، حجت تمام ہو گئی، تو میرے مولا نے خود جنگ کا ارادہ کیا اور آپ خیمہ جناب زینب کبریٰ میں تشریف لے گئے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں صدیقہ کونین جناب فاطمہ الزہرا کو دیکھا، آپ فرماتی ہیں علامہ مجلسی، جب میرے حسین کے مصائب پڑھو تو بدا کا حال ضرور پڑھنا کہ حسین نے کس طرح خیمے میں موجود بیویوں سے الوداع کیا، ان سے رخصت کیسے طلب کی تھی، میں ضرور پڑھوں گی، بی بی کی تمنا ہے، بی بی کی آرزو ہے، ضرور اس کو پڑھوں گی، لیکن میں کہوں گی ہم عزادار کیسے حسین کی رخصت زینب سے پڑھ سکتے ہیں یا زینب کی رخصت حسین سے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم گناہگار جب کربلا جاتے ہیں اور کربلا سے رخصت کا وقت آتا ہے، ہم نے تو حسین کو دیکھا نہیں، ہم نے صرف وہ قتل گاہ دیکھی ہے جہاں حسین کا سر تن سے جدا ہوا تھا، ہم عزاداروں کے لیے کربلا چھوڑنا قیامت ہے، ہمارے لیے بین الحرمین سے یہ کہنا کہ مولا زندگی رہی تو دوبارہ آئیں گے، اور میں یقین سے یہ بات کہتی ہوں، جب آپ کربلا سے نکلتے ہیں واپس وطن آ رہے ہوتے ہیں تو نگاہ وطن پہ نہیں ہوتی، مڑ مڑ کے گنبد کو دیکھتے ہیں، میناروں کو دیکھتے ہیں کہ مولا آپ کے شہر سے جانا ہمارے لیے دشوار، تصور کیجئے زینب کے لیے حسین کو چھوڑنا اور حسین کے لیے بیویوں سے رخصت لینا، کیا عالم ہوگا، کیا قیامت ہوگی۔ آپ خیمے میں آئے، بیویوں سے کہا، علیکن منی السلام یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا ام رباب۔ اتنا سننا تھا کہ ہر خیمے میں ہر شہید کی وارثہ بی بی نے پردہ ہٹایا، مولا اس دنیا میں ہمیں کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا، وہ خدا جس کے حوالے اپنی جان کر رہا اس کے حوالے تم کو کیا، تم ہماری خون کی وارث ہو،
صبر کا دامن نہ چھوڑنا، ہمارے بعد کوئی قریہ نہ ہو، کوئی گلی نہ ہو، کوئی دربار نہ ہو، کوئی بازار نہ ہو جہاں ہمارے خون کی خوشبو تم پھیلانا۔ یہ کہہ کر خیمہ جناب زینب کبریٰ میں داخل ہوئے، فرمایا اے بہن زینب مجھے وہ پوسیدہ کرتا دے دیجئے جو اماں زہرا نے امانتاً آپ کے پاس رکھوایا تھا۔ ایک پوسیدہ کرتا، ایک پرانا کرتا جناب زینب کبریٰ نے مولا کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے اس کرتے کے اور سوراخ کرنے شروع کیے۔ بی بی نے پوچھا، کہا مولا اس کرتے میں جو پہلے ہی پوسیدہ ہے اور سوراخ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، گرچہ مال غنیمت میں میت کا لباس نہیں آتا، لیکن یہ مسلمان ایسے زفاق ہو چکے ہیں کہ یہ میرے تن پر شہادت کے بعد لباس یہ میرے تن پر شہادت کے بعد لباس بھی نہ چھوڑیں گے۔ شاید اس پرانے لباس کو میرے تن پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ کہہ کر لباس کو زیب تن کیا، تن پر زرہ کسی، سر پر عمامہ رکھا، اس کی تحت الحنک کو اپنی گردن پر ڈال دیا، ہاتھ میں تلوار حمائل کی، زینب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اے بہن آج کے بعد سے ہر یتیم تیرے حوالے، تو اس لشکر کی سپاہ سالار۔ جناب زینب نے کہا، بھیا اب کہاں ملاقات ہوگی؟ فرمایا اب محشر میں ملیں گے، محشر میں ملیں گے۔ بی بی نے یہ سنا تو فرمایا، مجھے اماں زہرا کی وصیت یاد آتی ہے، ماں نے 3 جمادی الثانی بستر شہادت پر مجھ سے کہا تھا، جب حسین وداع کے لیے آئے تو میری جانب سے اس کے گلے کا بوسہ لینا۔ اے بھائی تحت الحنک ہٹائیے۔ مولا نے تحت الحنک کو ہٹائی، جناب زینب کبریٰ نے نیابت فاطمۃ الزہرا میں حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ جب بوسہ لیا تو مولا نے فرمایا، اے بہن زینب اپنی آستینوں کو اپنے بازوؤں سے ہٹائیے۔ 19 رمضان میرا شہید، میرا زخمی بابا جب بستر شہادت پر آیا تھا اور اپنی وصیتیں کرنا شروع کی تھی تو فرمایا تھا، اے حسین میری ایک وصیت کا حصہ آپ پورا کر دیجئے گا، جب زینب سے آخری ملاقات ہو تو میری جانب سے اس کے بازوؤں کا بوسہ لینا، اس کے بازوؤں میں رسن بنے گی تو ہماری شہادت کام آئے گی۔ سید الشہداء نے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، خیمے سے رخصت ہوئے، تمام بیویوں کو صبر کی تلقین کی اور اپنے ذوالجناح پر سوار ہونے لگے۔ آپ جانتے ہیں حسین کے غلام کو عباس کہتے ہیں۔ غلام کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی خدمت میں رہے۔ جب بھی مولا ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے تو عباس بڑھ کر اپنا ہاتھ پیش کرتے تھے۔ جب حسین آخری دفعہ ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے ہیں، وَنَظَرَ يَمِينًا وَشُمَالًا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ذوالجناح پر سوار ہونے کا وقت آیا، اب حسین کو عباس یاد آیا، حسین کو عباس یاد آیا۔ جب دیکھا کوئی نہیں، ایک قدم آگے بڑھے، دیکھا ایک بازو آگے کو بڑھا، زینب کبریٰ، اے مولا یہ کنیزی قبول کیجئے۔ عباس نہیں بہن آپ کو آپ کے ذوالجناح پر سوار کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے، میرے آقا ذوالجناح پر سوار ہوئے، کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے مولا نے چھوٹے چھوٹے قدم سوئے قتل گاہ اٹھانے شروع کیے۔ ابھی گھوڑے کی رفتار تیز نہ کی تھی کہ ذوالجناح رک گیا، ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے جو دے رہا ہوں،
تیرا کام مجھے یہاں سے مقتل پہنچانا ہے، واپس تجھ پر سوار نہ ہوں گا۔ اتنا کہنا تھا، گھوڑے نے اپنی نظروں کو اپنی ٹاپوں کی جانب کر دیا۔ حسین نے جو صبح اسپا نظر کی تو کیا دیکھا، گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہے حسین کے دل کی ٹھنڈک، جو رو رو کر آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، پانی نہ مانگوں گی، بن پانی کے جینا سیکھ لوں گی۔ میرے بابا کو قتل گاہ کی جانب نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہ آیا، اے ذوالجنا رحم کر، اے ذوالجنا رحم کر، میں یتیمی کے لیے تیار نہیں۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا ذوالجنا سے اترے، اپنی بچی کو اپنی آغوش سے لگایا، گالوں کا بوسہ لیتے، رخسار پر بوسہ لیتے، فرماتے آج کے بعد سے ان رخساروں پر شبر تماچے مارے گا، کانوں کے بندے چومتے، فرماتے یہ راہ خدا میں کام آئیں گے، ہاتھوں کو چومتے اور فرماتے ان ہاتھوں سے تو کوفے کی عورتوں کا صدقہ وصول کرے گی، گردن کا بوسہ لے کر کہتے ہیں سکینہ سب کے ہاتھ بدیں گے، تیرا گلا بدے گا، سکینہ کے پنجوں کو چوم کر کہتے اے بچی سب گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوں گے، تو پنجوں پر سفر کرے گی، اے سکینہ یتیمی تیرا انتظار کرتی ہے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے جو سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، نہ جانے کیا غضب کا سکون تھا، نہ جانے کیا غضب کا سکون تھا۔ سکینہ نے جو سر سینہ حسین پر رکھا، سکون کی نیند سو گئی۔ میرے مولا نے ریت کا تکیہ بنایا، سر سکینہ اس تکیے پر رکھا اور فرماتے آج کے بعد سے تجھے یتیمی کے حوالے کیا، آج کے بعد سے تو اسیر کہلائے گی، تیرا بابا شہادت کا جام پینے چلا۔ حسین اب جو ذوالجنا پر سوار ہوئے، تیزی سے قوم اشقیاء تک پہنچے۔ عزاداروں بس چند جملے شہادت امام حسین کی سنیے، سنیے آپ کا آقا کس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آج اس فرش عزا پر زہرا موجود، آج اس فرش عزا پر علی موجود، آج اس فرش عزا پر محمد موجود، آج اس فرش عزا پر حسن سب سے قبا موجود، سب کا ایک نوحہ ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ آپ بھی جب گریا کریں تو واہ حسینہ کہہ کر ان کی صداؤں میں اپنی صدا ملائیں، اور آج کی اس مجلس میں شہادت امام سننے دعوت دیجئے۔ وقت کے زندہ امام یا امام زمان، سوئے قتل گاہ چلے حسین، سوئے شہادت چلے حسین، سوئے سپاہگاہ چلے حسین، تشریف لائیے، پرسہ قبول کیجئے۔ میرے مولا نے ایک دفعہ اشقیاء کو دیکھا، بس اتنا کہا تم بہت ہو اور میں تنہا ہوں، انصاف کرو، اگر مجھے قتل ہی کرنا ہے تو باری باری ایک ایک کر کے مجھ سے جنگ کے لیے آؤ۔ عمر ابن سعد نے قبول کیا، ایک ایک پہلوان کو امام سے جنگ کے لیے بھیجتا، ایک ایک پہلوان آتا تو حیدر کرار کا فرزند ایک بار میں ان کے سرتن سے جدا کرتا۔ 80 افراد کو 80 بار میں میرے مولا نے واصل جہنم کیا۔ لشکر عمر ابن سعد کا بڑا حصہ جب خالی ہو گیا تو اس نے گھبراہٹ میں سب سے کہا کیا اسی طرح اپنی شکست کا تماشا دیکھتے رہو گے؟ کیا اسی طرح اپنے پہلوانوں کو مرتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ پھر عمر ابن سعد نے ایک جملہ کہا 4 جوانب سے حسین پر حملہ کرو۔
چار جوانب سے حسین پر حملہ کرو اور پھر کہتا ہے اذیت دو، اذیت دو، جیسے حسین کو اذیت دینا چاہتے ہو۔ چار جانب سے حملے ہوئے، ایک لشکر، ایک انسان، ایک مجاہد، تنہا سپاہی لشکر خدا حسین اور 30,000 حملہ آور۔ جلال حیدری کو ایک دفعہ جلال آیا، میرے مولا نے ذوالفقار چلائی، زبان سے کہتے تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو بھی نہ چھوڑا، ہائے میرے علی اصغر کے تن پر تو نے تیر چلایا، ہائے میرے قاسم کے لاشیں پامال کیے، ہائے میرا محمد مارا گیا، ہائے مسلم بھی نہ چھوڑا، ہائے زہیر بھی نہ رہے، ہائے عروہ بھی نہ رہے، ایک ایک کا نام لیتے اور ایک دفعہ مڑ کر گنجے شہیداں رخ کر کے کہتے اے میرے شیرو پیاسے کی جنگ دیکھو، عباس اپنے مولا کی جنگ دیکھو، اکبر بوڑھے کی جنگ دیکھو، قاسم چچا کی جنگ دیکھو۔ ایسا حملہ قلب لشکر پر حیدر کرار کے فرزند نے کیا، لشکر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ الحذر الامان، الحذر الامان، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگے۔ عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا تیر اندازوں سے کہو قریب نہ جائیں، حسین پر دور سے حملے کریں، نیزہ برداروں سے کہو پیچھے ہٹ جائیں، دور سے نیزے ماریں، جیسے عباس کو مارا تھا ویسے حسین کو، جیسے عباس کو مارا تھا ویسے حسین کو مارا۔ اجرکم اللہ۔ مختار ثقفی نے جب حرملہ کو گرفتار کیا نا تو حرملہ سے پوچھا بتا بتا تو نے کیا کیا ستم کیے۔ حرملہ ملعون خود سناتا ہے مختار ثقفی کو، کہتا ہے حسین رکتے نہ تھے، زینے فرستے گرتے نہ تھے، بڑے حملے کیے، پورا وجود تیروں سے، نیزوں سے، تلوار کے وار سے چھلنی، لیکن ڈٹے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، گھوڑے سے زمین پر نہ آتے تھے، لہٰذا میں نے ایک سے شعبہ تیر نکالا۔ وہ تیر سنتے چلیے، آج عاشورہ ہے، رومال زہرا بچھا ہوا ہے، اپنے آنسو ذخیرہ آخرت کرتے چلے جائیے، اپنی آوازوں کو رہا کیجیے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے مجھ سے شعبہ تیر نکالا جو گھوڑے کی گردن کاٹنے کے لیے، جانتے سے شعبہ تیر جو گھوڑے کی گردن کے لیے ہوتا ہے وہ کون سا؟ جس کی 3 نوک ایک آگے کو ہوتی ہے اور مزید 3 نوک آگے جا کر پیچھے کو مڑ کر آتی ہے، کہ اگر گھوڑے کی گردن میں وہ تیر لگ جائے اور اس کو نکالا جائے تو گھوڑا ذبح ہو جائے۔ اسے شعبہ تیر نکالا، حسین کی جانب میں نے روانہ کرنا چاہا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہیں جگہ نہ تھی، کہیں پہ جگہ نہ تھی، ہر جگہ تیر پیوست تھے، لہٰذا میں نے پہلو کا نشانہ، میں نے پہلو کا نشانہ لیا، تیر جا کر حسین کے پہلو پر، حسین کے پہلو پر تیر لگا، پہلو شکستہ ماں، پہلو شکستہ فرزند، تیر سامنے سے آ کر لگا، حسین زینے فرس پر ڈگمگانے لگے۔ سنیے حرملہ کیا کہتا ہے، دشمن کی زبانی مظلومیت آقا سنیے، کہتا ہے حسین نے تیر آگے سے نکالنا چاہا، خون کا فوارہ پھوٹا،
پشت سے زمین پر نہ آئے، یا علی کہہ کر حسین جھکے، ہاتھ پشت کی جانب کیا، پشت سے جو حسین نے تیرے سے شعبہ نکالا، امام زمانہ زیارت ناہیہ سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام اس شہید پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، جو گھوڑے سے گرا تو لاشا نہ سینے فرس پر نہ زمین کربل پر، تیروں سے لاشا معلق، تیروں پر لاشا معلق تھا۔ شمر ملون نے دیکھا حسین بے سد لاشوں پر تیروں پر معلق ہے، آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، اس نے احانت کی، اپنے پاؤں سے مولا کو تیر سے نیچے، تیر سے نیچے، مولا جو زمین پر پہنچے، اپنے بدن سے تیر نکالنے شروع کیے، ذوالفقار ہاتھ میں لی، جو دشمن آتا حسین مقابلہ کرتے، کسی میں تاب نہ تھی کہ آپ کے سامنے آتے، سر سے پاؤں تک بدن زخمی زخمی، وجود زخموں سے چھلنی، وجود کا ہر حصہ خونہ خون، لیکن حسین کا صبر باقی، حسین کا جہاد باقی، حسین کی استقامت باقی، حسین کی نصرت الہی باقی۔ اللہ نے آواز لگائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب پلٹ آئیے، اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی۔ اے حسین امتحان ختم ہوا، اے حسین صبر انسانیت تمام ہوا، اپنی جنگ تمام کر دیجئے۔ حسین نے جو یہ سنا، تلوار نیام میں ڈالی، رضاً بقضائہ وتسلیما لامری، سر سجدے میں رکھ دیا، خاضعانہ خالصانہ جو سجدہ ادا ہونے لگا، زمین کربل لرزنے لگی۔ آج تک کبھی کسی نے خاک پر ایسا سجدہ ادا نہ کیا۔ زینب خیمے میں سمجھ گئی بھائی سجدہ آخر ادا کر رہا ہے، زینب نے خیمہ چھوڑا، قلعہ زینبیہ پر آ گئی، 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی ہے زینب، زہرا کے لال کا سر سجدے میں ہے، آس پاس لوگ جمع ہیں اور انہیں قتل حسین کی جلدی ہے۔ امام رضا گریہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں جانور بھی ایسے ذبح نہیں ہوتے، جانور بھی ایسے ذبح نہیں ہوتے جیسے میرے جد حسین کو ذبح کیا گیا۔ ذبیحہ کے بھی احکام ہیں، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو خنجر تیز کر لو، اس کا رخ قبلے کی جانب کر لو، جو جانور ہے اس کو پانی پلا دو، باقی جانوروں کی نظروں سے اسے دور لے جاؤ اور اس کا رخ قبلہ رو کر دو۔ امام رضا فرماتے ہیں میرے جد کو ایسے بھی شہید نہ کیا جیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ 70 قدم کا فاصلہ زینب دیکھ رہی تھی، کند خنجر تھا، تشنا لب تھے، سر سجدے میں تھا اور وہ جنت کا شاہزادہ تھا، وہ جنت کا سردار تھا۔ زینب نے فریاد کی، اے شمر رک جاؤ، اے شمر رک جاؤ، اے شمر رک جاؤ۔ پھر قوم اشقیاء سے کہا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ کیا تم میں کوئی کلمہ گو نہیں؟ جب کوئی جواب نہ آیا، زینب کو نانا یاد آ،
کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گی. نہیں معلوم اگلے سال اصل عاشور ملے نہ ملے، خالہ کی شہادت پر اشک بہانا ملے نہ ملے. جانتے ذبح کا سلیقہ یہ ہے کہ جب چھری چلائی جائے ذبیحہ پر تو اس کی گردن آگے سے کاٹی جاتی ہے، کیونکہ شہرگ آگے ہوتی ہے. جب شہرگ کٹ جاتی ہے تو بدن سے سارا خون رواں ہو جاتا ہے اور باقی رگوں کا کٹنا آسان ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں حسین کا دست پا ساکن اس لیے کر لیے کیونکہ ہر رگ زندہ کٹ رہی تھی. پشت پر قاتل سوار خنجر کی تیرا ضربتیں، حسین نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے. زہرا آ گئی، محمد آ گئے، علی و حسین حسن آ گئے. جنت سے حضرت ابراہیم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت آدم آئے. سب نے نہا کیا. حاتف نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. حسین آئے، حسین مارے گئے، آئے حسین ذبح ہوئے، آئے عصر کے وقت حسین مارے گئے. آئے پیاسا گلا کٹ گیا، آئے پیاسا گلا ذبح ہوا، آئے جانوروں کی طرح جنت کے سردار کو مار دیا. آئے جنت کے سردار انا للہ. یا امام زمانہ پرسا قبول انا للہ و انا الیہ راجعون. اے فاطمہ زہرا پرسا قبول کیجئے، اے امام حسن مجتبی پرسا قبول کیجئے، یا رسول اللہ پرسا قبول کیجئے، یا امیر المومنین پرسا قبول